بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اہلیان اسلام آباد کا اور خصوصاً NA47 کے اپنے بھائیوں کا، بہنوں کا اور تمام لوگوں کا مشکور ہوں کہ جس طرح انہوں نے میرا ساتھ دیا، جس طرح وہ باہر نکلے اور جس جبر، ظلم اور بربریت کا ان کے ساتھ سلوک روا رکھا گیا، اس کے باوجود انہوں نے بہت بڑی لیڈ سے مجھے کامیابی حاصل کرائی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں اس وقت ممنون ہوں سربراہ اور یہاں ہمارے ساتھ جو نمائندے تھے NA47 میں جو کنٹیسٹ کر رہے تھے ہمارے ساتھ، حافظ خاور اخلاص صاحب جو میرے ساتھ تشریف فرما ہے، اور ان کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ ان دونوں نے میرا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا، کیونکہ یہ حق سچ کے ساتھ کھڑے ہیں اور انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ اگر جہاں جہاں PTI جیتی ہے اور ان کے ووٹ پہ ڈاکہ ڈلا ہے اور ان کے ووٹ کے اوپر غاصبانہ قبضہ کرنے کی کوشش ہوئی ہے اور چوری ہوئی ہے، تو ہم اس کو نہیں مانتے۔ اور انہوں نے بڑی پازیٹیو اسٹرانگ سٹینڈ لیا، میں ان کا بے حد مشکور ہوں۔ اور ایک بات میں واضح کر دینا چاہتا ہوں، ہمارے پاس تو فارم 45 موجود ہیں آج بھی، حافظ صاحب کے پاس بھی ہے، میرے پاس بھی ہے، مصطفیٰ کھوکھر صاحب کے پاس بھی ہے، جماعت اسلامی کے پاس بھی ہے، ہم سب کے ایک ہیں۔ لیکن ہم چیلنج کرتے ہیں ڈاکٹر طارق فضل کو، جو اپنے آپ کو جیتا ہوا پھر رہا ہے، حالانکہ کسی ایک یونین کونسل سے بھی وہ نہیں جیتا، کوئی ایک یونین کونسل بھی وہ نہیں جیتا، مگر پتہ نہیں کہاں سے وہ ووٹ کہتا ہے کہ جی مجھے مل گئے۔ اور فارم 45 یہ وہ ہوتا ہے جس کے اندر ہر پولنگ ایجنٹ کے دستخط ہوتے ہیں، ہر پریزائڈنگ آفیسر کے دستخط ہوتے ہیں، اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر کے دستخط ہوتے ہیں، لہٰذا اس میں تو فورجری کا تصور نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری بات یہ کہ جب پولنگ ایجنٹ سارا دن اس پولنگ پروسیس سے گزرتا ہے، اگر کسی کو کوئی بھی اعتراض ہو تو وہ پروسیس آف پولنگ کے درمیان اعتراض دائر کر سکتا ہے۔ اسی طرح نہ صرف پریزائڈنگ آفیسر کے پاس پولنگ ایجنٹ اعتراض کر سکتا ہے، بلکہ اگر پروسیس آف وہ جو اس کی ووٹ مکمل ہونے کے بعد جب گنتی کا عمل شروع ہوتا ہے تو اس میں اگر کسی کو اعتراض ہو تو وہ وہاں اعتراض داخل کر سکتا ہے۔ اتفاق سے ہمارے حلقے NA47 میں کسی ایک پولنگ ایجنٹ ان PMLN کے نے اعتراض داخل نہیں کیا، میننگ دیئر بائی فارم 45 کو نے ایکسیپٹ کیا۔ پھر فارم 45 کے اوپر یہ آگے فارم 47 جاری ہوتا ہے۔ فارم 47 کا مطلب یہ ہے کہ جو پریزائڈنگ آفیسرز نے رزلٹ دیا ہے ان سب کو کمپائل کر کے جمع تفریق کر کے وہ ایک فارم 47 میں لکھ دے گا اور وہ پروویژنل رزلٹ ہوگا، اور اس کی بنیاد پر پھر آگے فارم 48 اور 49 جاری ہوتا ہے، جس کو بنیاد یہ کہا جاتا ہے کہ پھر اگین 45 کا رزلٹ سامنے رکھا جاتا ہے۔ چونکہ وہاں جہاں 47 اور 45 کے درمیان اختلاف ہو تو پریزمپشن یہ ہے کہ فارم 45 ہی درست ہے، کیونکہ 47 فارم تو ایک شخص بناتا ہے۔ 45 فارم میں سے جیسے ہمارا حلقہ ہے PS یہ NA47 کا، اس میں 387 PS تھے، پولنگ اسٹیشن تھے۔ اب 387 پریزائڈنگ آفیسر تو جھوٹ نہیں بولتے، اب اگر جھوٹ بولے گا تو وہ ریٹرننگ افسر بولے گا، اس کی بدنیتی ہوگی، اور اس کے پیچھے کون ہے وہ سب کو پتہ ہے، اور اس کے کرتا دھرتا کون ہے، وہ پکے کے ڈاکو جن کے بارے میں میں دفعہ کہہ چکا ہوں کہ کچے کے ڈاکو جب جرم کرتے ہیں تو ایک تو وہ منہ چھپاتے ہیں، وہ جنگلوں میں جاتے ہیں تاکہ ان کے بارے میں ایک رائے قائم نہ ہو کہ یہ جرم کس نے کیا ہے، مگر یہ پکے کے ڈاکو وہ ہیں جو جرم کرتے ہیں سریعام، فیسیلیٹیٹرز ان کے، اور ریٹرننگ افسر کو ساتھ ملاتے ہیں اور اس کے بعد دھمال ڈالتے ہیں کہ ہم نے ڈاکہ تو ڈال نہیں۔ فیصل واڑا صاحب کی بات سے میں اتفاق نہیں کرتا، اور دوسری بات ہے کہ ہمارا آج یا کل تک وہ فیصلہ فائنل ہو جانا ہے جو جس پارٹی میں جانا ہے ہم لوگوں نے، تو وہ لہٰذا وہ چیزیں تو اب ختم ہو جانی ہے، کوئی کدھر جائے گا وہ والی بات بھی ختم ہو جانی ہے، اور لوگ ان نہیں چھوڑ رہے۔ جہاں تک وسیم صاحب کی بات ہے، اس کا بھی ایک ڈسپیوٹیڈ بات چل رہی ہے، ابھی تو کنفرمیشن تو خیر نہیں آئی۔ ایک حوالے سے تو جو آپ نے بات کی اس میں ہے صداقت، اگر غلط کیا ہے تو پھر اس کا انجام بھی دیکھ لیا نا ہمارے لیڈرشپ نے، کیونکہ میں تو پروسیس آف سلیکشن میں شامل نہیں تھا۔ بہرحال کنسلٹیشن ضرور ہوتی تھی ہماری خان صاحب کے ساتھ۔ آپ کو بتا دوں کہ خان صاحب کے ساتھ تو کنسلٹیٹڈ پروسیس میں بھی بہت مشکلات تھیں۔ میں نے ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن کی تھی، ہم نے 6 بندوں کمیٹی بنائی تھی کہ جی یہ جائیں گے کنسلٹیشن کے لیے۔ جسٹس گلستان اورنگزیب صاحب نے جو آرڈر لکھا اس میں صرف گوہر صاحب کا لکھ دیا، اب اس میں پھر ہمارے لیے بھی بڑی مشکلات تھی، وہ یہ لسٹیں لے کے جاتے تھے، 3 گھنٹے باہر کھڑے رہتے تھے، ملنے نہیں دیتے تھے۔ تو یہ چونکہ کنسلٹیٹو پروسیس میں پرابلم ہوئے ہیں تو پھر لیڈرشپ کے فیصلے بعد جو کچھ بھی ہوئے ہیں
تو میرا خیال ہے کچھ غلطیاں تو ہوئی ہوں گی، مگر اوور آل میں نہیں سمجھتا اسے ایک کے علاوہ کچھ جائے گا۔ اور اگر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کو اغوا کر کے لے جایا گیا تھا، ان پہ تشدد ہوا جس کی وجہ سے اس نے اپنا پوائنٹ آف ویو چینج کیا، تو لیکن ایک بات بتا دوں، لوگوں نے اس جیسے لوگوں کا جینا حرام کر دینا ہے اپنے حلقے میں، یہ رہ نہیں پائیں گے، تو لہٰذا یا یہ ریزائن کریں گے یا یہ ڈیفیکشن میں خود بخود ہو جائیں گے یا یہ ریزائن کریں گے۔ میرا نہیں خیال کہ کوئی بندہ ٹوٹے گا، اس وقت صرف ایک ہی شخص لیڈر ہے اس وقت، عمران خان، اس کے ساتھ جو بے وفائی کرے گا تو وہ پی ٹی آئی کا وہ بندہ جس نے قسم اٹھا کے اوتھ اٹھا کے کہا کہ مجھے پی ٹی آئی سپورٹ کر رہی ہے، امانت ہو پی ٹی آئی کی یا عمران خان کی، آپ جا کر خیانت کریں، یہ تو پھر زیادتی بھی ہے، غلط بھی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس کا پھر لوگ اپنے جو ووٹر اس کے سپورٹر تھے انہوں نے پھر اس کا احتساب بھی کرنا ہے۔ دیکھیں اس میں کچھ لیگل پرابلمس ہیں کہ اگر یہ ہوگا تو پھر یہ بھی تو پرابلم ہے نا کہ ہم نے بھی کسی پارٹی کو لیگل کور دینے کے لیے جوائن کر رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اصولی طور پر تو ہم ان کو کہہ سکتے ہیں، یہ اخلاقی طور پر بھی کہہ سکتے ہیں، مگر لیگلی کیا ہوگا ابھی کچھ کہہ نہیں سکتے، کیونکہ سلمان نے کیس کیا تھا کہ ہم پی ٹی آئی کے ورکر ہیں اور پی ٹی آئی کے نامنیز ہیں، تو لہٰذا ہمیں پی ٹی آئی کا نامنی ہی تصور کیا جائے، اور اگر اس کو ہائی کورٹ نے اور شاید الیکشن کمیشن نے نہیں تسلیم کیا تو میرا خیال ہے کہ یہ لیگل ایک فارمیلٹیز ہیں، اس کا جو لیگل طریقہ کار ہے وہ ہمیں فوری طور پر کرنا پڑے گا مینیج، تاکہ ہم ایک دفعہ اپنی ریزرو سیٹیں لینے میں بھی کامیاب ہو جائیں اور کسی ایک جگہ پہ ہم متحد بھی ہو جائیں، تاکہ ان کو یہ لوٹے بنانے یا اغوا برائے بیان یا اغوا برائے پارٹی تبدیلی یہ چیزیں اب ختم ہو جائیں۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے قائد محترم نے کہا تھا کہ آپ فارم 45 جو ہے وہ سارے اپنے اپنے کینڈیڈیٹس تک پہنچائیں جس کو بھی عوام نے مینڈیٹ دیا، اس کے لیے تو ہم نے کلیئر میسج دے دیا۔ دوسری بات پورے پاکستان کا، پنجاب کا انہوں روڈ میپ پلان دے دیا ہے کہ قائد محترم جو ہے نکل رہے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ دیکھیں میں یہاں پہ ہوں سیکنڈ پہ، شعیب شاہین صاحب ہیں فرسٹ پہ، اسی طرح کتنے حلقے ہیں جہاں پہ پی ٹی آئی کے آزاد کینڈیڈیٹ فرسٹ پہ ہیں۔ اگر دیکھیں ہمارا اپنا نظریہ ہے، پی ٹی آئی کا اپنا نظریہ ہے، ہمارا ووٹر اپنا ہے، پی ٹی آئی کا ووٹر اپنا ہے، لیکن ہم سٹینڈ کریں گے کہ ہم کسی ظالم کی حمایت نہیں کریں گے۔ ہم جو ان کے ساتھ اس وقت ہو رہا ہے، ہم نے ہر جلسے میں، ہر تقریر میں بھی یہ بات واضح کی تھی کہ ہم کسی کو بھی، چاہے وہ کوئی ادارہ ہو، چاہے وہ کوئی شخص ہو، کسی ظالم کے ساتھ ہم نہیں کھڑے ہوں گے۔ اسی پیغام کو ہم ابھی تک اس کو فالو کر رہے ہیں۔ جہاں تک آپ نے بات کی کہ آپ نکلیں گے، دیکھیں اگر انہوں نے جو ہمارے 15 حلقے ہیں ان میں اگر انہوں نے ہمیں ہمارے کینڈیڈیٹس کو واپس، ہم تو سارے میں چلے گئے کورٹس میں، انہوں نے ہمارے ساتھ اگر فری اینڈ فیئر کوئی کام نہ کیا تو آف کورس ہمارے پاس اور کیا حل رہ جاتا ہے۔ عدالتوں کا دروازہ ہم کھٹکھٹا چکے ہیں، وہاں انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ انصاف ملے گا، لیکن اگر وہ وہاں پہ بھی ہمیں انصاف نہیں دیتے تو ہمارے پاس تو اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں بچے گا۔ پھر جیسے قائد محترم کہیں گے تو ہم تو ان کی آواز پہ لبیک کہنے کے لیے ہر وقت تیار ہوتے ہیں، ہمیں تو کسی چیز کا کوئی خوف نہیں ہے۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ جب آپ ہمارے حلقے کی بات کرتے ہیں کہ اس میں شعیب صاحب کا کیا نمبر تھا، ہم نے شہر کو چھوڑ کر، ابھی ہم شہر کی طرف نہیں آئے تھے، پہلے دن ہی 78,000 ووٹ تھا، کیونکہ دیہی علاقہ سارا میں خود وزٹ کر رہا تھا، وہاں سے فارم 45 اسی وقت ہم نے رات 12 بجے تک اکٹھے کر لیے، تو ایک واضح لیڈ تھی، 30 سے 40 ہزار کی لیڈ تھی شعیب شاہین صاحب کی، پہلی بات۔ اور دوسری بات کہ اگر مطلب انہوں نے نہ کیا یا پی ٹی آئی کہے تو ہم سڑکوں پہ ان کے ساتھ آئیں گے کہ نہیں، اس کی سب سے بیسک ریزن تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی اور ہمارا جو اپنا اپنا ایک ووٹ ہے، اپنا اپنا ایک سسٹم ہے، اپنا اپنا ایک نظریہ ہے، ہم اپنے نظریے کے ساتھ ہر وقت کھڑے ہیں۔ ہاں اگر جیسے شعیب شاہین صاحب جیسے قابل جو ہیں وکلاء حضرات اور ان جیسے ایک دلیر سوچ رکھنے والے اور ویژن اور وزڈم رکھنے والے لوگ قائد محترم سے ملیں گے یہ اپنا پوائنٹ آف ویو رکھنے میں ایک کلیئر میسج ان کو دیں گے، تو امید ہے کہ انشاءاللہ ہم کبھی بھی یہ کسی ظالم کی حمایت تو ہم نے کرنی نہیں ہے، تو مظلوم کے ساتھ ہم ہر وقت ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ ہم فیوچر میں بھی ایک ساتھ ہو جائیں۔ دیکھیں نا اس پہ کوئی شک نہیں، یہ ڈکیٹی اور رب بھی ہے، لوگوں کے یہ حقوق ہیں، لوگ جس کو اپنا نمائندہ منتخب کرنا چاہتے ہیں، عوام اسی کو ہی دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا نمائندہ ہے۔ عوام جس کو بری طرح ریجیکٹ کر چکی ہو اور وہ بدماشی اور بےغیرتی کے رکھتے ہوئے وہ آ کر لوگوں کو دھمکائے کہ جناب میں تمہارا نمائندہ بن گیا ہوں، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو جہاں جہاں ہم عدالتوں میں گئے، جس جگہ پہ جس کا جو حق بنتا ہے، ہم کہتے ہیں اس کو وہ ملنا چاہیے، خواہ کا ہے، خواہ وہ ہمارا ہے، خواہ وہ جماعت اسلامی کا ہے یا کسی بھی پارٹی کا ہے، لیکن اس کے ساتھ جو ڈاکہ زنی ہوئی ہے ہم اس کے خلاف ہیں۔ تو
تو ہمارے اس کامن ایجنڈے کے اوپر، اس میں کوئی شک نہیں، ان کا اپنا نظریہ ہے، ہمارے اپنی پارٹی کا نظریہ ہے، اس کامن ایجنڈے کے اوپر آج کم سے کم ہم اکٹھے بیٹھے ہیں۔ آگے احتجاج کے حوالے سے بالکل بات ہو سکتی ہے، ہماری پارٹی پالیسی اپنی ہوگی، ان کی اپنی ہوگی، مگر جیسے ہم اسلام میں ہم ایک کامن کاز پہ ہیں، تو یہاں کا اگر کوئی فرض کرو کوئی پروگرام ہوتا ہے تو ہم مل کے بھی کر سکتے ہیں، الگ الگ بھی کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے جو کوئی پالیسی ہوگی تو ہم انشاءاللہ مل کے وہ ہم آپس میں کنسلٹ کر کے بنا سکتے ہیں، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ عدالتوں سے واقعی پچھلے کچھ عرصے سے ہمیں جو کچھ کمپرومائز ججز ہیں، ہمیں ان سے انصاف کی توقع کم ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہم کس کے پاس جائیں گے؟ عدلیہ کے پاس ہی جانا ہے نا، پاکستان کی عدالتوں کے پاس ہی جانا ہے نا، اپنے مسائل کے حل کے لیے جانا تو ہم انہی کے پاس ہے، اور امید رکھتے ہیں کہ ان کو اب وقت کے حالات کی نزاکت سمجھنی چاہیے کہ یہاں ہو کیا رہا ہے۔ اگر وہ واقعی انصاف دینا چاہتے ہیں تو ان کو پھر انصاف دیتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ انٹرنیشنل پریشر، دیکھیں انٹرنیشنل پریشر میں ان کو آنا پڑے گا۔ مجھے بتائیں، آپ کٹ پتلی وزیر اعلیٰ کیوں کہتے ہیں مقبوضہ کشمیر کے لوگ، وہ جو وزارت اعلیٰ ہوتے ہیں؟ اس لیے ان کو وزیر اعلیٰ کٹ پتلی کہتے ہیں کہ لوگوں نے ان کو ووٹ نہیں دیے ہوتے، وہ کسی کے پپٹ ہوتے ہیں۔ تو جو پپٹس آج آپ یہاں کھڑے کر رہے ہیں، تو کس منہ سے آپ دنیا کو بتائیں گے کہ وہ تو کٹ پتلی ہیں، لیکن یہ جو کاکڑ جیسے لوگ یا نواز شریف، شہباز شریف جیسے یا طارق فضل جیسے لوگوں کو آپ آگے لے کر آ رہے ہیں، تو مجھے بتائیں کہ یہ کٹ پتلی اور ڈاکو نہیں ہے، تو پھر ان کے بارے میں دنیا کو کس منہ سے آپ جواب دیں گے؟ نمبر 2، جو بنیادی انسانی حقوق کی آپ وائلیشن اور معطلی کرتے ہیں ہر روز، اور اس ساتھ آپ کہتے ہیں کہ یہاں انصاف کا نظام یہاں بہت اچھا ہے اور بہت اچھا انسانی حقوق ہے، لیکن دنیا آپ کو آپ کا چہرہ دکھا رہی ہے، تو مجھے بتائیں کہ پھر آپ وہاں جو ہونے والی ناانصافی اور وہاں جو ظلم و زیادتی ہے اس کو کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ تو وہ دونوں ایٹ پار ہو جائیں گے۔ آپ تو اپنے انٹرنیشنل لیول پہ اپنا مقدمہ خراب کر رہے ہیں اور اپنا بدنما داغ لے کے پوری دنیا میں جا رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ان کو پریشر میں بھی آئیں گے، ریکنسیڈر کرنا چاہیے، اور اگر نہیں کر رہے تو یہ اس سے زیادہ ڈٹائی کی بات ہے۔ میرا خیال ہے وفاق میں وحدت المسلمین کے ساتھ آ رہے ہیں، اور آئی تھنک جماعت اسلامی کے ساتھ وہاں KPK میں آ رہے ہیں، اور یہاں پنجاب اور وفاق میں آئی تھنک وحدت المسلمین کے ساتھ، چونکہ ہمارے اس وقت لیگل ایشو ہے جو اویلیبل پارٹیز تھیں اور جن کے ساتھ کوئی بات چیت ہو سکتی تھی۔ میں تو آج جانا تھا خان صاحب کو ملنے اسی سلسلے میں، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ میرے اپنے ہائی کورٹ کے کیسز تھے، میں کنسلٹیٹو پروسیس میں شامل نہیں تھا، لیکن مجھے بھی میڈیا کے ذریعے پتہ چلا ہے کہ یہ فیصلہ آیا ہے۔ تو بہرحال جو فیصلہ لیڈرشپ کر رہی ہے یا خان صاحب کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے درست ہوگا۔ دیکھیے، یہ بھی فیصلہ خان صاحب نے ہی کرنا ہے، جس کو وہ نامینیٹ کر دیں گے وہ ہمارا منتخب، وہ امید ہے کہ وہ سارے لوگ اس کو ووٹ دیں گے، وہ منتخب ہو جائے گا۔ مگر ابھی پنجاب میں جب تک فارم 45 کے ایشوز اور ہماری سیٹیں کلیئر نہیں ہوتی ہیں تو اس وقت تک بڑا ڈیفیکلٹی ہوگی، لیکن میرا خیال ہے ہو جائے گی جلدی۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں ریلیف مل جائے گا 2-3 دنوں میں، اور چونکہ الیکشن کمیشن میں بھی ہم ہیں، ہائی کورٹ میں بھی ہیں اور ہمارا 100% حق بنتا ہے، تو اس میں ہمیں امید ہے کہ یہ جلدی فیصلہ ہو جائے گا اور اس کے بعد گورنمنٹ بنے گی۔